اس کے شروع میں اسماء باری تعالیٰ ہیں، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ ان اسماء باری تعالیٰ میں اسم اعظم مضمر ہے، اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اب ان میں سے کون سا صفاتی نام ہے جو اسم اعظم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات راز میں رکھے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرمی یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا، حضرت نے انہی اسماء باری تعالیٰ کا ورد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مشکل دور کر دی، دیکھتے ہی دیکھتے حاجت پوری فرما دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کا ایک لشکر جا رہا ہے، ہم لوگ ریگستان ویران علاقے سے گزر رہے ہیں، تو لشکر کا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اعلیٰ حضرمی کو اطلاع دے کہ حضرت لشکر کا پانی ختم ہو گیا، اور دور دراز تک کوئی پانی کے آثار بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ سب آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہو گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذکر شروع کیا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ فرماتے ہیں ابھی ہم دعا کر ہی رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بدلی بڑی تیزی سے اڑتی ہوئی آ رہی ہے، آ کر ہمارے سروں کو اوپر روکے اور برسنا شروع کر دیا۔ ہماری پانی کی حاجت پوری ہوگی، چل پڑے۔ آگے دریا آ گیا، جہاں ہم نے جانا تھا درمیان میں دریا آ گیا۔ پھر حضرت کو درخواست کی، حضرت نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر انہی اسماء باری تعالیٰ کا ذکر کیا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا گھوڑے دریا میں ڈالو۔ ہمارے گھوڑے دریا میں جا رہے ہیں، کسی کو ٹخنے تک پانی، کسی کو گھٹنے تک پانی۔ اب بھی حضرت محمد عمر پالن پوری رحمہ اللہ وہ بھی اپنے معمولات میں فرماتے تھے، اور ان کی کتاب بھی بکھرے موتی میں یہ ذکر ہے، اور میرے بھی کچھ یہ تجربات میں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل ہے جس کا حل جو ہے کافی مشکل لگتا ہے، تو یہ میں وظیفہ دیتا ہوں 1,51,000 پڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حل فرما دیتے ہیں۔ میرے ہاں ایسے دوست آئے، کیس چل رہے تھے، سزائیں ہو گئیں، اپیل ریجیکٹ، ہائی کورٹ میں ریجیکٹ، ایک کیس تو ایسا بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ان کا معاملہ میرے خیال میں انہوں نے صدر کو اپیل کی ہوئی تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، ہاں جی، اس کو پھانسی کے آرڈر ہو گئے، پھانسی آرڈر ہو گئے تھے۔ تو یہ الحمدللہ جامع عمل ہے۔ ایک تو یہ گزارش کرنی چاہیے، اس پر آپ اگر غور کریں گے تو الحمدللہ اسی حزب البحر میں ہر قسم کے دعائی جملے موجود ہیں، ہر قسم کے۔
رزق کے بارے، مشکل کے بارے، دشمن کے بارے، حفاظت کے بارے الحمدللہ غور کریں گے موجود ہیں۔ اور بزرگوں نے طریقہ یہی رکھا ہے کہ جو بھی ضرورت محسوس کریں اس جملے کو 11 مرتبہ دہرائیں۔ جیسے رزق کے معاملے وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس کو 11 مرتبہ دہرا لیں، بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور حفاظت کی ضرورت ہے فَاحْفَظْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ، کوئی مشکل ہے اللہم یسر لنا امورنا، یہ جملے اس طرح کے ہر کن پہ جو ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ الحمدللہ یہ دعا ماشاءاللہ جامع دعا۔ دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ حضرت کا ہم پر ایک روحانی احسان ہے۔ آپ ذرا سے یہ گزارش کرنی تھی، آپ نفل پڑھ کر حضرت کو اصالہ ثواب کرتے رہیں۔ آپ کو جو بھی ترتیب بنے، ایک دن کا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نفل پڑھ کر ان کے روح کو اصالہ ثواب کریں، یا عمل شروع کرنے سے پہلے دور کا نفل پڑھ کر حضرت کو اصالہ ثواب کرتے رہیں۔ ایسے انشاءاللہ حضرت رحمہ اللہ کی جو روحانی توجہات ہوں گے ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، اس معمولات میں نہیں ہے، یہ میری اپنی طرف سے گزارش ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ مجھے اس وجہ سے بھی خوشی ہے الحمدللہ، ہمارے ساتھی الحمدللہ علماء حضرات موجود ہیں، مفتی حضرات موجود ہیں، الحمدللہ حفاظ بھی موجود ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ یہاں ماشاءاللہ روحانی شخصیت بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، کیونکہ نظرات کی نگرانی ہوتی ہے، اس سے پھر یہ ہے کہ آدمی جو ہے غلطی سے بچتا رہتا ہے۔ غلطی لگ جاتی ہے لیکن غلطی چلتی نہیں اگر علماء کی نگرانی ہو۔ ویسے بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم کوئی آزاد نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، علماء کی سرپرستی بھی ہے، علماء کی نگرانی بھی ہے، ہم انہیں کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اور اسی میں ہی انشاءاللہ خیر ہے جب تک چلتے رہیں گے۔ اگر خود اللہ رحم فرمائے ہم بڑے پیر بن گئے نا، پھر ہم نے کسی کے نہیں سننے، پھر خود ہی بڑے، اور ایسے بڑی نہیں چاہیے، ہم نے بزرگوں کی سرپرستی میں ہی کام کرنا ہے، اور اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ ابھی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، بزرگوں کی سرپرستی ہے، آپ حضرات بھی سرپرست ہیں ہمارے، آپ بھی میرے محترم ہیں۔ جہاں دیکھو کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، آپ آگاہ کریں، انشاءاللہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ کیا جی؟ تو دوسری گزارش یہی تھی کہ حضرت کو اصالہ ثواب کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ میں نے یہاں حزب البحر کا تویز لکھ دیا ہے، کاپی میں حزب البحر کا تویز ہے۔ آپ کو حزب البحر کے تویز کہیں اور بھی نظر آئیں گے، عملیات کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ آپ کافی جگہ فرق محسوس کریں گے، کوئی نقش کسی عدد سے شروع ہو رہا ہے، کوئی نقش خود میرے سامنے بھی گزرا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ علم نقوش جو میرے دوست عملیات کا کام کرتے ہیں، اگر ان کو علم نقوش کے بارے کچھ بتایا گیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک عدد کم یا ایک عدد زیادہ ہونے سے نقش میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ 15 کا نقش بنائیں گے اس کا اور طریقہ ہوگا، 16 کا بنائیں گے اور طریقہ ہوگا۔ اب یہ کیونکہ ممکنات میں سے ہے،
اب حزب البحر میں بعض جو ہیں کلمات ان کا تکرار ہے، جیسے فلاح خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ اب جس عامل نے ان کو ایک مرتبہ ان کے اعداد نکال کر نقش بنایا، اس کا نقش اور ہوگا، اور جس نے 7 مرتبہ کا مجموعہ کر کے بنایا، اس کا نقش اور ہوگا۔ اچھا، حزب البحر کے بعد نسخوں میں یا اللہ نہیں ہے، یا علی ہو، یا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب جن حضرات نے یا اللہ کے اعداد بھی 66 اعداد کو جمع کر کے بنایا، اس کا نقش اور ہوگا، اور جنہوں نے اس کے بغیر بنایا، اس کا نقش اور ہوگا۔ اسی لیے نقوش میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہرحال میں نے جو ہے وہ نقش لکھا ہے۔ نقش کی میرے بھائیو چالیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو ہم جو نقش لکھ دیتے ایسے لکھ دیتے 8 1 6 3 5 7 4 9 2، سوچتے بھی تھے یار ایک ادھر لکھا ہے 2 ادھر آدھا لکھا ہے۔ تو یہ نقش کی چالیں ہیں۔ یہ نقش کی چال میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں۔ آپ اگر نقش وہ لکھنا چاہیں تو اسی ترتیب سے لکھیں، یہ خانہ نمبر 1 خانہ نمبر 2 3 اس ترتیب سے۔ یہاں 2 نقش ہیں، مثلث اور مربع۔ مثلث 3 در 3 خانے والا، مربع 4 در 4 خانے والا، اس کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ پہلے خانہ نمبر 1 میں جو عدد ہے اس کو لکھو، پھر خانہ نمبر 2 میں لکھو۔ آپ جب مثلث لکھیں گے تو پہلے اس درمیانی خانے میں جو اعداد ہیں اس کو لکھو، اس کے بعد آپ یہ بالکل آخری عدد نیچے ادھر چلے اس خانے میں چلے آئیں گے۔ یہ 2 ہو گیا، یہ 3 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، یہ 5 درمیان والا 5 ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اعداد کو لکھتے جانا ہے، اس طریقے سے نقش کو پر کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ نقش مربع کا خانہ نمبر 1 یہ ہے، اور 2 یہ ہے، 3 یہ ہے، اس کو اس ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ آپ نقش لکھیں۔ یہ جس مقصد کے لیے نقش لکھ رہے ہیں، یا تو اس کے نیچے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تحریر لکھ دیں، یا اس کے الٹی سائڈ پر لکھ دیں، اور یہ نقش آپ چلائیں دیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، بالکل اجازت ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے بالکل۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھی یہ اعداد والا نقش لکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بخاری شریف میں ہے؟ آپ سے سوال ہو سکتا ہے، آپ سوال کر دیں یہ جو اس پر ہو استعمال کرتے ہیں، بخاری شریف میں کا ذکر ہے اس پر کو، جس پر ان کا ذکر بخاری شریف میں ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ایسا عمل جس میں شرک نہ ہو